حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا, یا رسول اللہ, یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا, آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے, میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا, میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں. یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے. قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی, جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے, جس کو سونگھا کرتے تھے, جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے. اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں, ان کے روضے پر آئے. اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا, آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو, مسلمانوں کا خون نہ بہے. میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا, مجھے اجازت دی جائے. حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی, اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے. میرے عزیزوں, گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم جیسے نکمے, ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مدینے کی سرحدیں نکلنے تک دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے, مدینہ چھوٹ رہا ہے. ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے, میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے, پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے, عمرہ کرنے والوں سے پوچھو. مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی دروازوں کو پکڑ کر, کبھی چمٹ کر کے اور بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں. حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے, میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے, حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں, جن کا کھیلنا کودنا اس مدینہ طیبہ میں گزرا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا کرتے, جبرائیل ان کے گھر اترا کرتے. یہ ساری یادیں چھوڑ کر کے حسین اعظم ہجرت کر رہے تھے. میرے عزیزو, ہجرت معمولی چیز نہیں ہے, یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں, اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے. میں جانتا ہوں گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہم جب اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ خدمت اسلام کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے وہ بات, جب پڑھنے کے لیے ہم بچپن میں مدرسے جا رہے ہوتے تو پورا سفر ٹرین میں روتے ہوئے جاتے تھے. کبھی ماں کی شکل سامنے آتی, کبھی باپ کی شکل, کبھی دوست یاد آتے, کبھی بھائی یاد آتے. ہم جانے کے 1 مہینے تک وہاں روتے رہتے تھے. ہمیں معلوم ہے گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور وہ حسین اعظم اپنے اس مدینہ رسول کو چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں ان کی ہزاروں یادیں تھیں, جہاں ان کی ہزاروں یادیں میرے آقا سے وابستہ تھیں. حسین اعظم کی ہجرت پر لاکھوں سلام. انہوں نے اگر ہجرت کیا بھی ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. اے جوانوں, تم سب اس بات کو یاد رکھ لینا, اگر مصطفیٰ کے دین پر کبھی آنچ آئے, اگر وطن چھوڑنا پڑے, ہجرت کرنا پڑے, تو ہجرت کو بھی ہم برداشت کر سکیں, اس لیے کہ صرف اور صرف دین کے لیے جس نے ہجرت کیا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیا, اگر بیچ راستے بھی اس کی موت آ جائے, اللہ اس کا اجر تیار کر رکھا ہے. ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے. میرے عزیزو, دین مصطفیٰ کے لیے یہ اٹھایا حسین اعظم نے سارا کشٹ, ساری مصیبتیں, ساری مشقتیں. یہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کیا. مکہ مکرمہ جب پہنچے, امام عالی مقام, یہ شعبان کا مہینہ تھا اور شعبان کے بعد ٹھیک رمضان آنے والا تھا. مکہ والوں نے استقبال کیا اور اچھے سے سارے لوگ ملنے جلنے لگے اور کہا, اچھا کیا آپ نے یہاں تشریف لائے, امن و امان کے ساتھ رہیں. یہاں تک تو معاملہ سب ٹھیک ہی تھا. امام حسین اگر مکہ ہی میں رہ جاتے, وہیں پر طواف کعبہ, حرم کعبہ میں مقیم رہتے تو کچھ ہونا نہ تھا. لیکن کیا کریں, قدرت کا لکھا ہوا وہ غالب آ کر رہے گا. ان کی شہادت اچانک نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو. حسین اعظم کی شہادت ان کے بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کے پاس ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی لا کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اے ام سلمہ, جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ایک جگہ پر قتل کر دے گی اور خون بہا دے گی. میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے دے گئے. ام سلمہ کہتی ہیں, میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا, جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے ام سلمہ, میرا بیٹا شہید ہو گیا, میرا نواسا شہید ہو گیا. یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی؟ جب حسین اعظم کی عمر ابھی 5 سال کی تھی. 5 سال کی عمر میں ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی. پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا جو اپنے نواسے کی 50 سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں.
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور قدرت کا لکھا غالب آنا تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیچ رمضان میں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ کوفہ شہر ہے کیا؟ یہ سارا ماجرا یہ کوفہ میں آ کر کے اٹکتا ہے۔ کوفہ والے ایک ایسا شہر ہے جس کو تقریباً 14 یا 16 ہجری میں بسایا گیا تھا، اور ان لوگوں کی فطرت میں اس طرح عیب نکالنا یا فوراً کسی کا ساتھ چھوڑ دینا، یہ دغا بازی پہلے سے رہی اور شاید آج تک بھی ہوگی، آج تک بھی رہی ہو۔ کوفی لوگ اس طرح کی دغا بازیاں کرتے رہے، لیکن وہ شیعان علی میں سے تھے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کا مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آنا جیسے ان کو پتا چل گیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں مانی، تو کوفہ والے بھی یزید کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہم خط لکھ کر کے حسین اعظم کو یہاں بلاتے ہیں، کوفہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے یزید کو بھی ختم کر دیں گے، اور ساری جگہوں پر ایک ہی خلافت قائم ہوگی، اور وہ ہوگی حسین اعظم کی خلافت۔